السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی سورة النساء وفی سورة المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم ارباب سخن فہم، ہمارے اس درس کا سابقہ درس سے جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ تمام دروس اور اسباق میں جو مسائل چل رہے تھے وہ پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کے مسائل کہ پانی کے ساتھ وضو کیا جائے، پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، پانی کے ساتھ غسل کیا جائے، اور اب کے بعد ہمارے یہ مسائل جو ابھی بیان ہو رہے ہیں ان کا سابقہ مسائل کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ اگر وضو اور غسل پانی کے ساتھ مشکل ہو، متعذر ہو، تو پھر کیا کیا جائے، اس کا متبادل حل، متبادل نظام کیا ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، جب تم پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو طہارت کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے ارادہ کرو، قصد کرو، پاک مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا ارادہ اور قصد کرو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو ملو، ہاتھوں کی ضرب لگا کر مٹی پر، پاک مٹی پر، اور اسی طرح وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر بھی ملو۔ تو سورۃ النساء، سورۃ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ تو اس صورت میں اگر پانی نہ پایا جائے، پانی ناپید ہو، تو اس صورت میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پانی نہ پایا جائے تو اس صورت میں تین صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ پانی بالکل پایا ہی نہ جائے، دور دراز جگہ تک پانی کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، تو اس صورت میں تو ہر حال میں نماز کے لیے، تلاوت کے لیے اور دیگر جو عبادات مقصودہ کے لیے جو وضو کے بغیر ممکن نہیں ہیں، تو گویا کہ وضو کرنا اور غسل کرنا جو فرض طہارتیں ہیں ان کے لیے جو پانی نہ پایا جائے تو اس صورت میں بالکل جو وہ تیمم کیا جائے گا۔ اور تیمم کے دیگر مسائل باقی انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جتنے بھی مسائل ہیں ضروری اور اہم ان کو بیان کیا جائے گا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ بالکل پانی بالکل نہ پایا جائے، کسی صورت میں کہیں بھی کوئی اس کا عطا پتہ نہیں ہے دور دراز جگہوں تک، تو اس صورت میں وہ مکمل طور پر تیمم کیا جائے۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پانی پایا جائے لیکن پانی پر قدرت نہ ہو، اس کے استعمال پر قدرت نہ ہو، یعنی کہ اتنا پانی ٹھنڈا ہے کہ اس کو غسل کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، وضو کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اس صورت میں بھی گویا کہ پانی استعمال موجود تو ہے لیکن استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو تب بھی جو وہ تیمم کیا جائے گا۔ تو اس صورت میں جب پانی موجود ہے اور شدید ٹھنڈا ہے، جس کے دو نقصانات کا امکان اور خطرہ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر بیماری کوئی موجود نہیں، نمونیا ہے اور دیگر اس طرح کی جو بیماری ہے، تو گویا کہ وہ بیماری پیدا ہو جائے گی ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کے بعد۔ اور اگر بیماری پہلے سے موجود ہے تو اس بیماری کے بڑھ جانے کا امکان اور خطرہ ہے، جس سے جان جانے کا اور تکلیف میں پڑ جانے کا اور پریشانی میں پڑ جانے کا خطرہ اور خوف ہے۔ تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر پانی موجود ہے لیکن اس کی اتنی مقدار کم ہے کہ اگر اس کو طہارت کے لیے، وضو کے لیے اور غسل کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر پینے کے لیے بھی باقی نہیں رہے گا، اور پھر اسی طرح کھانا پکانے کے لیے باقی نہیں رہے گا،
اور دیگر جو ایسی ضروریات ہیں ان کے لیے پانی باقی نہیں رہے گا، تو اس صورت میں بھی پانی تو موجود ہے لیکن مقدار کم ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کیا جانا ضروری ہوگا۔ تو ان تین صورتوں میں اگر وضو اور غسل متعذر ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی صورت یہ ہے، متبادل حل یہ ہے، اور اگلا جو ہے وہ الٹرنیٹو جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ تیمم کیا جائے، طہارت حاصل کی جائے، اور اس میں بھی کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ہی اس تیمم کو ضروری قرار دیا ہے، تو تیمم سے جو طہارت حاصل ہوگی انشاءاللہ اس سے بھی مکمل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے وہ تلاوت کی جا سکتی ہے، مسجد میں داخلہ جائز ہے۔ تو اس صورت میں ان مسائل کو جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے نمازی حضرات کے لیے، نمازی لوگوں کے لیے۔ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے، اسے کیا فکر ہے فرائض کی، اسے کیا طہارت کی فکر ہے؟ تو ہماری اس یوٹیوب چینل کو ضرور جو سبسکرائب کریں، اور اسی طرح ویڈیو کو لائک کریں، اچھے اچھے کمنٹس جو ہے وہ کیا کریں، ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہمارے فیس بک پیج مفتی محمد اظہر یا محمد اظہر کے نام سے اس کو ضرور وہ فالو کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔